الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج جو ہے یکم ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول ہے، اور آج جو ہم اس ربیع الاول کی مناسبت سے جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو بھی دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کے بعد وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور یہ اگر وظیفہ آپ پڑھیں گے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر یہ جو ہے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی، اور جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی دوران جو ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے کر آئے۔ جب وہ تشریف لے کر آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ معانقہ کیا۔ معانقہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں آنکھوں کے درمیان چوم لیا۔ تو حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ یہ کیا ہے کہ حضرت شبلی کے بارے میں اہل بغداد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اور آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو، اور اس قدر جو ہے آپ نے اس کی جو ہے تعظیم کی۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور اسی دوران حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ جب اس دوران میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں چوما، تو اسی لیے میں نے بھی اسی طرح کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ کس عمل کے تحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مہربان ہوئے، تو ان کا جو معمول تھا وہ یہی معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آخر تک نا، یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد دونوں آیتیں اس سورہ توبہ کی دونوں آیتیں جو ہے پڑھ لیا کرتے تھے، اور اول اور آخر دونوں جو ہے درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ درود پاک کا جو لکھا ہے وہ صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ درود پاک جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے یہ دونوں آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس آیت کی بدولت جو ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو ہے اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہوئی۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہم ہر نماز کے بعد، ابھی تو ربیع الاول ہے، اگر ربیع الاول کے مہینے میں آپ روزانہ اس کو 92 تعداد پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ یہ تو ان کے لیے جو ریاضت کرتے ہیں، 92 تعداد جو ہے ان کے لیے، ہاں جو عشاق ہیں ان کی مرضی ہے کہ جس قدر اس کی تعداد پڑھ لیں تو رب تعالیٰ عز و جل آپ پر بھی مہربان ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔